تھوڑی دیر آپ سن لے میری باتیں. اگر آپ پر نماز فرض نہیں تو آپ پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض نہیں. آپ بالغ ہوئے، عاقل ہوئے، مکلف ہو گئے، نماز آپ پر فرض، نماز کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گئے. اسی طرح آپ صاحب نصاب نہیں، آپ پر زکوٰۃ نہیں تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض نہیں. صاحب نصاب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے تو اب زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گئے. اسی طرح صاحب استطاعت نہیں، حج آپ پر فرض نہیں، حج کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض نہیں. فرض کی بات کر رہا ہوں، فرض نہیں. صاحب استطاعت ہوئے، حج آپ پر فرض ہو گیا، اب حج کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گئے. اسی طریقے سے جن چیزوں کا ہم مکلف نہیں، جو چیزیں ہم پر فرض نہیں، ان کے بارے میں جانکاری رکھنا فرض نہیں. جہاں سے فرض ہوئے اب ان کے بارے میں جانکاری ہمارے لیے ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا. اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اور آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. عاقل ہیں، بالغ ہیں، سب کچھ ہے، نماز فرض ہے، اس کے باوجود نماز نہیں معلوم، وضو کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. ہم نے کیا سیکھا؟ اور کہہ دیتے یار ہم نے کیا غلطی کی، ہمیں کیسی سزا مل رہی ہے، ہم نے تو کچھ کرا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ابھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہو جائے گا، سب معلوم ہو جائے گا آپ نے کیا 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 نہیں کیا. بہرحال تو اتنے مسائل سیکھنا جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے، اتنا علم سیکھنا جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے فرض عین ہے. اور علم دین حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہے، بڑی بڑی مشقتیں، پریشانیاں جھیل کر کے پھر کہیں علم دین حاصل کرنا پڑتا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو چاہے ملک چین جانا پڑے. اور فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہماری عمر ہو گئی ہے، اب ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم مدرسہ نہیں جا سکتے، تو سنو علم دین سیکھنے کے لیے مدرسہ جانا ضروری نہیں ہے. علماء کی صحبت میں رہو، علماء کا قرب حاصل کر لو، ان کی خدمت میں رہ کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں گے، داخلہ لیں گے تبھی آپ کو علم دین حاصل ہوگا، ایسا نہیں. اور کب سے کب تک ضروری ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آخری منزل تک، قبر تک. جب تک باڈی میں روح ہے، جان ہے، تب تک علم دین حاصل کرتے رہو، کرتے رہو. یہ مت سوچو کہ ہمیں بڑھاپا آ گیا ہے یا ہماری عمر ڈھل گئی ہے اب ہم علم دین کیا کریں گے سیکھ کر کے. نہیں نہیں، جتنی سانسیں چل رہی ہیں، جو تمہیں شریعت کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، جانکاری حاصل کرتے رہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو. اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسی علم حاصل کرنے میں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میرے استاد محترم حضور شیخ العلماء حضرت علامہ مفتی رحمۃ اللہ صاحب کے استاد محترم امام النو سید غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں، میں نے ان کی کتابیں پڑھا، فرماتے ہیں کہ سمندر میں عصر کی نماز کے بعد ایک ابلیس کا تخت لگتا ہے. ابلیس جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں ابلیس کو؟ دیکھا ہے کبھی ابلیس کو؟ نہیں دیکھا. ابلیس شیطانوں کا سردار ہے جو آدم علیہ السلام کے لیے نہیں جھکا تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا تھا، اللہ کا حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کیا تھا وہ ابلیس. تو وہ تخت پر بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں. وہ پوچھتا ہے اے میرے چاہنے والوں، اے میرے بچوں، تم بتاؤ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. ایک ایک کر کے اپنا اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے. کوئی کہتا ہے صاحب میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا اور طلاق دلوا دی. کوئی کہتا ہے میں نے بھائی بھائی میں لڑائی کرا دی اور دونوں کو جدا کرا دیا. کوئی کہتا ہے صاحب میں نے فلاں کے ایکسیڈنٹ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کوئی کچھ، کوئی اپنے اپنے اعتبار سے سب لوگ بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے صاحب میں نے بھی چھوٹا سا کام کیا. کہا کیا کیا؟ کہا میں نے یہ کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ مدرسہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، میں نے اسے روک دیا. کہیں اچھل کود کر کے اس کے قریب پہنچ گیا
کہنے لگا رہا ہے ارے سنو سنو تم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا، گلے سے لگا لیا، اس کو پیار کرنے لگا، ہاتھ پھیرنے لگا، شاباشی دینے لگا۔ ارے میرے بیٹے اصل تو حقیقت میں تو ہی میرا بیٹا ہے، تو ہی میرا خاص شاگرد ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ سارے لوگ جو اس کے اور شیطان تھے جل گئے، بھن گئے، کہنے لگے دیکھو ہمارے گرو جی نے کیا کام کیا، ایک شخص نے چھوٹا سا کام کیا تو اس کو اس طرح کا انعام دیا، گلے سے لگا لیا اور شاباشی دے دی، اور ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کروائے، کچھ نہیں ہوا۔ تو جب بچے میں گوئیاں ہونے لگیں، ابلیس کہنے لگا اے میرے چیلو پریشان مت ہو، میرے ساتھ چلو۔ لے کے آیا، ایک مسجد کے قریب بیٹھ گیا، دیکھا کہ ایک عبادت گزار، دیندار، پرہیزگار شخص چلا رہا ہے۔ وہ عالم نہیں تھا، عالم اور غیر عالم میں آپ کو معلوم اندازہ لگ جائے گا اس سے۔ عالم نہیں تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ پڑھنے لکھنے لگتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت علم حاصل کر لے، علم کیا تھوڑا بہت یعنی کچھ نیک کام کر لیتے ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ ارے ہم فلاں عالم سے اچھے ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں۔ سنو، کرنا چاہیے لیکن دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ بہرحال تو عابد صاحب کا گزر ہوا، شیطان نے کہا ارے بھائی رکو رکو، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہنے لگا کیا ہے، جلدی پوچھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ارے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا بعد میں پوچھ لینا، وقت نہیں۔ ارے نہیں بتا دو۔ کہا کیا ہے؟ ایک شیشی لی، کا بتاؤ اس شیشی میں اللہ تعالی 100 اونٹ گھسیڑ دے گا؟ وہ چپ ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، سوچنے لگا۔ بس وہ کہنے لگا چلو چلو بھائی، چلو چلو، ہو گیا کام، ہو گیا چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا ایک عالم دین چلے آ رہے ہیں۔ یہ شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولانا صاحب، ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ کہا نہیں وقت نہیں ہے، وقت نکل جائے گا، بعد میں پوچھ لیں۔ کہا نہیں بہت ضروری ہے، 1 سیکنڈ کا مسئلہ ہے، آپ بتا دیجئے، پھر جائیے نماز پڑھیے۔ اچھا پوچھیے۔ کہا یہ شیشی ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 100 اونٹ گھسیڑ دے گا۔ انہوں نے کہا، اس عالم دین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو مردود معلوم ہوتا ہے۔ سنو میرے رب کی شان تو یہ ہے، یہ 100 اونٹ کیا چیز ہیں، اگر میرا رب چاہے تو 7 آسمان 7 زمین اس شیشی میں داخل کر دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ابلیس نے کہا دیکھا، اگر یہ بچہ مدرسہ جاتا، عالم دین بن جاتا، نہ جانے کتنوں کو عالم دین بنا دیتا، نہ جانے کتنے کو قاری قرآن بنا دیتا، نہ جانے کتنوں کو حافظ قرآن بنا دیتا، نہ جانے کتنے لوگوں کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کرتا یہ۔ تو اس نے بہت اچھا کام کیا کہ اس بچے کو پڑھنے سے روک دیا۔ اے ایمان والو، آپ سمجھ گئے؟ اور یہ بھی جان لیجئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم دین، عالم بعمل شیطان کے مقابلے میں 1000 عابد سے بھاری ہے۔ یعنی 1000 عابد پر وہ بھاری ہو جائے گا، 1000 عابد ایک طرف، ایک عالم دین ایک طرف۔ شیطان 1000 سے نہیں گھبرائے گا، اس عالم دین سے گھبرائے گا۔ اس لیے کوشش کرو کہ ہمارے گھر میں ہر بچہ ہر بچی عالم اور عالمہ بن جائے، ہمارے گھر میں ہر بچہ اور بچی دیندار ہو جائے، اسے دینی علم مل جائے۔ اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ نے باپ ہونے کا حق ادا کر لیا۔ سب سے بڑی دنیاوی نعمت یہی ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین دے کر کے اسے نیک و صالح بنا دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے قابل مبارکباد ہیں حافظ حسین صاحب کہ ان کے والد محترم نے ان کو حافظ قرآن بنا کر کے ایک بہت ہی اچھا کام کیا۔ خدا کرے ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں، دین کا مبلغ بنائیں، بچیوں کو مبلغہ بنائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ بہرحال آپ کو بہترین تقریر سماعت کرنی ہے، اب میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء کو پکڑو، علماء کو، کیونکہ یہ علماء اہل سنت ہیں جو تمہارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہی ہر موڑ پہ کام آتے ہیں، یہاں تک کہ جنت میں بھی کام آئیں گے۔ عوام کو
जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतालिक। आलिम दीन बनो, अगर आलिम दीन न बन सको तो क्या करो, औ मुतअल्लिमन तालिब इल्म बनो, ये भी ना हो सके तो औ मुस्तमिअन कम से कम उनकी सोहबत में रहो, सोहबत में नहीं रह पा रहे हो तो औ मुहिब्बन उनसे सच्ची अकीदत व मोहब्बत कल्बी लगाव रखो, उनके हुक्म पर अमल करो। वला तकुनिल खामिस फतालिक, और पांचवा मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए हमें अपने उलमा की इत्तिबा करना है, उनकी पैरवी करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनके तरीके पर अमल करना है और उनसे सच्ची मोहब्बत करना है। हर सुन्नी आलिम दीन काबिल एहतराम है, उसकी ताज़ीम उसकी इज्जत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको इल्म दीन से माला माल फरमाए और उलमा की ताज़ीम तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सच्चे मज़हब हक़ अहल सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।